کیا عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلنا چاہیے؟ شاہد خاقانی بھائی صاحب کا دو ٹوک موقف کیا ہے اس میں زیادہ؟ پہلے مجھے بتائیں جرم کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو؟ جرم بتائیں گے تو بتاؤں گا نا. فوجی عدالت ہوگی، کون سی عدالت ہوگی؟ آپ کچھ نہیں جانتے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ دیکھیں، آپ کو نہیں پتا؟ باتوں سے نہیں کیس بنتے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفک چارجز فریم کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم آدمی کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کھا گیا جی پیسے، کیس ہوتا نہیں ہے. اب نے کیا کیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کون سی عدالت میں ہوگا. آپ نے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، شواہد اکٹھے کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ کیس بناتے ہیں. تو تقریباً اس کی جورسڈکشن کا فیصلہ وہاں پر ہوتا ہے. اگر ملک میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے، یہ بات کو پہلے ہم سمجھ لیں، یہاں پر ایک سمری عدالتیں بنتی ہیں فوج کے اندر، ان کو کورٹ مارشل کہتے ہیں. وہ فوجی افسران کے خلاف ہوتی ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف بھی ہوئی ہیں پچھلے 6-8 سال پہلے. اس میں اگر کوئی ایسی کانسپریسی ہو جس میں سیولین ملوث ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ مل کر دونوں پہ کورٹ مارشل افینس ہو سکتا ہے. تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے آپ کیا تحقیقات ہوئی ہیں یا کیا ان کے جرم ہے یا کیا ایویڈنس ہے جس پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر اگر آپ مجھے سوال کریں میں جواب دے دوں گا. تو ابھی جو 40 دن گزرے ہیں مئی 9 کے بعد تقریباً 40 دن، تو کوئی ابھی تک آپ کے سامنے سے کچھ نہیں ایسے گزرا اخبارات وغیرہ میں کوئی کلیئرٹی ہو کہ کیا ان کے اخباری خبروں پر کیس نہیں بن سکتا؟ نہیں بھائی، یہ ایویڈنس اکٹھا کرنا نہیں پڑتا ہے. تو ہم تو نہیں کر رہے نا، تو جو کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو بتا رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں پتا؟ نہیں، میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں ذاتی. ہمارے خلاف ایک کیس بنا جس میں میں بھی تھا، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ آپ 9 لوگ تھے. ہائی جیکنگ کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی جو 9 صفحے پر محیط تھی اور انگریزی میں، پاکستان کی پہلی ٹائپڈ ایف آئی آر انگریزی میں تھی. کمپلیننٹ ایک فوج کے افسر تھے. ان کو شاید اردو نہیں آتی ہوگی. نہیں، وہ کمپلیننٹ تھے، تھانے دار نے درج کی. اچھا. ایف آئی آر انگریزی میں لکھی گئی. جب وہ عدالت میں سب سے پہلے کمپلیننٹ پیش ہوا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں. سر ایک منٹ، رول ہے کوئی ایف آئی آر کس لینگویج میں ہوگی یا کسی میں بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اب تو انگریزی میں بھی ہوتی ہے. اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اردو میں ہوا کرتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. یہ پہلی ایف آئی آر تھی جو انگریزی میں ٹائپ ہوئی. تو جج نے پوچھا کہ جب یہ واقعات ہوئے تو آپ کہاں پر تھے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے دفتر میں تھا. تو اس نے کہا پھر آپ کو ان واقعات کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے. تو جج صاحب نے پوری ایف آئی آر اٹھا کر باہر پھینک دی. انہوں نے کہا جی ہیئر سے ایڈمیسیبل نہیں ہوتا ہمارے قانون شہادت میں. تو ایف آئی آر ہی وہیں ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ ٹیپ لے آئے، جو ٹیپ ریکارڈنگ تھی جی، کہ جو نہیں کنٹرول روم سے کہ یہ جہاز ادھر سے یہ بات ہوئی، وہاں سے یہ بات ہوئی، جہاز ادھر گیا، جہاز ادھر گیا. تو جج صاحب نے کہا جی یہ کب ہوئی؟ انہوں نے کہا 12 اکتوبر کو. انہوں نے کہا آج کیا تاریخ ہے؟ دسمبر 8. وہ کہا جی 12 اکتوبر سے 8 دسمبر تک یہ ٹیپ ریکارڈنگ، یہ ایویڈنس کس کے پاس تھا؟ اس کا جواب نہیں تھا، وہ بھی باہر پھینک دے. اس لیے ہمارا ایک قانون شہادت ہے، اس کے جب تک ایویڈنس اس کے کوالیفیکیشن پر پورا نہیں اترتا آپ ٹرائل نہیں کر سکیں گے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی قانون شہادت کا اطلاق ہوتا ہے. تو پھر شاہد خاقانی ویسی صاحب ڈسکشن اتنی ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت، اس کے تحت، تو ابھی obviously آپ پارلیمنٹیرین تو ہیں، آپ کچھ تو آپ کو پتا ہوگا، تو پھر کچھ ہوگا جس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں، یو بین دا پرائم منسٹر، یو کانٹ جسٹ سے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. میں سابقہ پرائم منسٹر ہوں. You have been the prime minister. This is correct. بالکل ٹھیک ہے، بالکل I am correct, I am correct. یہی میں کریکشن کر رہا تھا، اس دفعہ بالکل صحیح فرمایا ہے. تو پارلیمان کا کوئی ان کیسوں سے تعلق نہیں ہوتا. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں، ایویڈنس اکٹھا کریں، چارج فریم کریں اور پروسیکیوٹ کریں. ہمیشہ معاملات اسپیشلی پولیٹیشنز کا اگر آپ نے کرنا ہو، ان کی پروسیکیوشن ضروری ہوتی ہے. آپ ہیئر سے آپ خواہشات سے، ضروریات سے یہ معاملہ حل نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ کے خیال میں کوئی کلیئرٹی آپ کے سامنے نہیں ہے ایویڈنس کی کچھ آپ کے مطابق؟ میں تو کوئی ایویڈنس میرے سامنے نہیں آیا. میں ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں کہ وہاں حملہ ہو گیا،
جی ایچ کیو پر، کور کمانڈر صاحب کا گھر جل گیا، اور جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں، ان کی پروسیکیوشن ضروری ہے. پروسیکیوشن بالکل، کیونکہ انہوں نے ایک کرمنل ایکٹ کیا ہے. اگر حکومت نہیں کرے گی تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. بٹ اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے اس پر جب تک ایویڈنس میں کلیئرٹی نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی اس میں کانسپریسی بنانی پڑتی ہے نا. کانسپریسی کا عمل، کانسپریسی کی ڈیفینیشن ہے قانون میں کہ آپ کا کنیکشن ثابت ہو کہ جو ایکٹ ہوا ہے اس سے آپ کا کنیکشن کیسے ہے. آپ نے بیٹھ کر ڈسکس کیا ہو، جی آپ نے ہدایات دی ہوں تو کانسپریسی ثابت ہو جاتی ہے. ایز اے سٹیزن آف پاکستان تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام معاملات. سٹیزن آف پاکستان جو سیاست سے بھی منسلک ہے اور پاکستان کی تاریخ کو بھی جانتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا بہتر طریقہ ہے اس مئی 9 کا جو اتنا بڑا ایک ہوا واقعہ، اس کو آگے لے جانے کا؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا جو مئی 9 کو جو کرائم کمٹ ہوئی یا جو کرمنل ایکٹس تھے، جو اٹیکس تھے، اس پر تو آپ کو یقینی طور پہ اقدامات اٹھانے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لوگ سوال بہت سے اٹھانے لگے ہیں. لگتا ہے کہیں کہیں یہ دس از ناٹ کہ فوج کو لوگ انڈرمائن کر رہے ہیں، وہ پروسیس کو سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھئی، اگر کرنا ہے تو کریں، اگر عمران خان کے خلاف ہے تو لے کے آئیں چیزیں آگے چلیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا. جب میں نے 9 سال نیب کی عدالت میں گزارے تو آپ نے کبھی پوچھا کہ 9 سال کیوں لگے ہیں اس کے؟ اور میرا آج جو کیس 4 سال سے چل رہا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ 4 سال کیوں لگے؟ شاید خاقان عباسی صاحب، شاید آپ پاکستان سے انگیج نہیں کرتے کیونکہ 9000 اس پہ پروگرامز ہوئے ہیں اور 90 لاکھ اس پہ چیزیں لکھی گئی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، اب آپ اس پہ آئیں جو میں نے آپ سے سارا دن لکھتے رہیں. 9 لاکھ نہیں 90 لاکھ پروگرام کر لیں. قانونی عمل اپنا راستہ لے گا. آپ کے شواہد ہیں تو پروسیکیوٹ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا آپ باتیں کرتے ہیں، کیس بناتے ہیں، پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے. آپ نے میرے خلاف 9 سال کیس چلایا حکومت پاکستان نے، مجھے پروسیکیوٹ آپ نے کیا. پروسیکیوشن ہوتی ہے. ایک وٹنس نہیں آیا 9 سال میں. $1000 کا کیس بنا تھا کہ پی آئی اے کے چیئرمین $1000 کی کرپشن کر گیا. 9 سال تھوڑا عرصہ ہوتا ہے. 4 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. کیونکہ جب آپ غلط کیس بناتے ہیں پھر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے مئی 9 کے لیے، انویسٹیگیشن صحیح کریں. فرضی انویسٹیگیشن سے کام نہیں چلے گا، جھوٹ سے نہیں چلے گا. ایویڈنس اکٹھا کریں جو ایڈمیسیبل ہو قانون شہادت کے مطابق، پھر اس کو پروسیکیوٹ کریں. دن رات کیس چلائیں. انگلینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے سزا دی. اگر ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے.